نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خاتمہ کا اور نبی جین کا ترجمہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، کیونکہ احمد عیسیٰ کو یہ پتہ نہیں کہ اسم کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، وہ تو جاہل آدمی ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ اذکروا پڑھنا ہے یا اذکروا پڑھنا ہے، تم پھر اسی کی طرف مجھے میل کرنا چاہتے ہو، لعنت ہے تم پر بھی۔ اور جس کو یہ نہیں پتا لفظ اذکروا ہے یا اذکروا ہے، اذکروا نہیں، اب وہ اذکروا نیا لفظ، قرآن پاک میں پورا اذکروا لفظ ہی کوئی نہیں۔ اذکروا حمزے کے اوپر زبر ہے اور کاف کے اوپر بھی زبر ہو، ہاں اذکروا لفظ ہے جس کا معنی میں ذکر کرتا ہوں، اذکروا ہے واحد متکلم 13واں صیغہ فعل مضارع سے اذکروا میں ذکر کرتا ہوں، اذکر اللہ میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اذکر اللہ فاذکر اللہ تم سب اللہ کا ذکر کرو، فاذکر اللہ فاذکروا واذکر اللہ واذکروا۔ اب جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ واو کو پیچھے ہٹائیں آگے الف کے اوپر کیا لگے گا، کیا اس کو تو نبی سمجھتا ہے؟ ابھی نبی سمجھ رہا ہے، ابھی تو کیا کرے چاند کے جزر و حتم میں گھوم رہا ہے، اور جہاز کے جزر و حتم سے باہر آ۔ جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ لفظ اذکروا ہے کہ اذکروا ہے، اس کو تو نبی مان رہا ہے، لعنت ہے تیری بنا عقل پہ، تیری سوچ پہ۔ پھر نبی کا ترجمہ پوچھ رہا ہے، پیچھے میرے کیسے سن لے ساری، تیری اپنا سوچ، تیری عقل پہ لعنت ہے۔ کیا کرتا ہے جس آدمی کو نہیں پتا کہ اس جدو لفظ ہے یا اس جادو ہے، للملائکاتی ہو گیا نا، کیسے سن جہل آدمی کی، تو بھی جہل ہے، خیر تو میں اب مجھے اندازہ ہو گیا کہ جو چیزیں میں پہلے بیان کر چکا نا ان کے جواب میں، اب پھر وہ وہیں سے شروع ہے، تو وہیں سے نبی کا معنی پوچھے گا، پھر نبی جون کیا ہے، نبی جین کیا ہے، انبیاء کیا ہے، یہ سارا اس نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہوا ہے، سارا جہالت۔ جہل آدمی کو یہ نہیں پتا کہ یہ اسم ہے، میں بتا رہا ہوں یہ اسم ہے، اور اسم میں زمانہ نہیں ہوتا، زمانہ فعل میں ہوتا ہے، جو ساری عمر ابتدا سے پہلی کلاس سے اساتذہ پڑھاتے رہے ہیں، اساتذہ پڑھاتے رہے ہیں کہ زمانہ فعل میں ہوتا ہے، اور فعل کی قسمیں 3 بڑی مشہور ہیں، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی، مضارع اور امر، اس میں 2 بلکہ 3 ہیں، فعل حال، فعل ماضی، فعل گزشتہ، گزرا ہوا زمانہ،
ماضی، موجودہ زمانہ حال، آئندہ مستقبل، تین یہ مشہور ہیں۔ امر جو ہوتا ہے فوری طور پہ حال کا ذکر امر دیتا ہے، امر کا۔ اذکر کر ذکر، اذکرو سب ذکر کرو، اکیمو قائم کرو، آتو ادا کرو، یہ سارے امر کسی ہیں۔ اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، حکم ہے اللہ کا، فوری قائم کرو۔ لیکن رب نے پھر آسانی کر دی کہ وقت بتا دیے کہ ان اوقات میں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، سال کے بعد نبی علیہ السلام نے آسانی فرما دی، اس کا نصاب بتا دیا، سال کے بعد یہ آقا علیہ السلام کی حدیث سے پتہ چلے گا کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے۔ عام حدیثہ کو تو پتہ ہی نہیں، چبڑا آدمی وہ ہے، وہ تو حدیث کا ویسے مذاق اڑاتا ہے، تو جو مذاق اڑانے والا اس کو علم آتا ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ تیری طرح تو بھی جہل، وہ بھی جہل، دونوں جہل، دونوں جہل۔ جہالت کا جو ہے نا پرندہ تمہارے اوپر جو ہے جہالت چھا چکی ہے نا، وہ جہالت سے تم نے باہر نہیں آنا، باہر نہیں آنا۔ میں نے اس لیے کہا کہ پہلے تو سیکھ تو صحیح، سوال کرنے کی بجائے سیکھ، خود اپنے آپ اندر کیٹیگری پیدا کر، تجھے پتا ہو کہ نبی کا معنی کیا ہے، تجھے خود پتا ہو، تاکہ تجھے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ نبی کا معنی پوچھتا پوچھتا خود شرمندگی آ جائے تجھے۔ نبی کا معنی تو خبر دینے والا، عام معنی، عام ترجمہ، یہ لفظ نبا سے انباء اس کی جمع ہے، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، محبوب ہم نے غیب کی خبریں آپ کی طرف پیش کی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اب جب تو خود اپنے آپ کے اندر نہیں اور دوسرے کو پھنسانا چاہتا ہے، اور وہ اس آدمی کو جو پوری گرامر قرآن کی جانتا ہے، پورے الفاظ جانتا ہے، بڑے پوری ورلڈ میں دعوت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرے الفاظ کو کوئی غلط نہیں کر سکتا، تو تیرے نبی کو تو لفظ بولنے نہیں آتے، وہ تو اس جادو لفظ ہے، سجدہ کرو تم سب فرشتو، تو وہ آس جادو کر دے، تو پھر لعنت ہے تمہارے نبی پر۔ خاتمہ کا لفظ معنی ترجمہ تم نہیں جان سکتے، نہ جان سکتے ہو، کیونکہ تمہارے دلوں پہ جو اللہ نے فرمایا خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، وہی بات تمہاری ہے کہ تمہارے دلوں پہ اللہ نے یہ خاتمہ مہر ہے، مہر کر دیے، بند کر دیے اللہ تعالیٰ نے۔ یہ بھی بات کرنے والے معنی ہم اپنا ترجمہ کر لیتے ہیں، مہر تو عام ترجمہ ہے نا، تو خاتمہ کا معنی بند کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے، ختم کر دیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو، اور تمہاری آنکھوں اور تمہارے کانوں کو، اور تمہاری آنکھوں پہ پردے ڈال دیے۔ یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا پہلے پارے کا پہلا رکوع، اس میں یہ آیات مقدسات ہیں، لیکن سمجھ تو اسے آئے گی نا جو پہلے سمجھ لے، پہلے اس کی گرامر لے۔ بغیر گرامر کے قرآن پاک سمجھ آتا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن پاک سمجھو لیکن اس کی ساتھ ساتھ گرامر سمجھو۔ ینفقون کون سا لفظ ہے، کون سا صیغہ ہے؟ ینفقون خرچ کرتے ہیں وہ، ینفقون، انفقا ینفقو، باب افعال کی مصدر انفاق سے ہے، انفقا ینفقو انفاقا، اسی سے لفظ ینفقون تیسرا صیغہ ہے۔ فعل مضارع کا ینفقو ینفقان ینفقون، یہ ینفقون ہے۔ جمع مذکر غائب، فعل مضارع معروف، فعل مضارع معروف، باب افعال، انفق ینفق انفاقا، فهو منفق، منفق، انفق، ينفق، 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 ينفق،
انفاقن فوا منفقن اس میں مفعول. اب آپ کو کیا پتا اس میں مفعول اس میں فاعل کس سے کھائے جاتے ہیں؟ ہانڈی میں پکاتے ہیں ویسے کھاتے ہیں یا برکی میں لگا کے کھاتے ہیں؟ جب اس میں آدمی کو پتہ ہی نہیں. اسی طرح یومنون یہ بھی باب فعال ہے، ایمان سے لفظ ہے. پہلا ایمان لازمی ہے، پہلے ایمان لانا ہے، ماننا. ایمان کا معنی ماننا، مان جانا. مسلم کا معنی فرما برداری کرنا. کام کا حکم دے دیا اللہ پھر کام کرنا، اس کا معنی مسلم ہے. مسلم بننا مشکل ہے، مومن بننا آسان ہے. مومن بننا تو ہے، ایمان تو لاؤ بس، کلمہ پڑھ لے ایمان والے ہو گئے. آپ مسلم کیا بننا ہے؟ نماز ادا کرنی پڑے گی، مسلم ہے. عمل کرنا پڑے گا نا، اس کا نام مسلم ہے. تو اب ایمان ہے، اسی سے یومنون ہے. یہ بھی جمع مذکر غائب کا فعل مضارع کا صیغہ ہے. آمنا یومنو ایمانن فہو مومنون. اومنا یومنو ایمانن فہو مومنون. دو لفظ علیحدہ ہے. میم کے اوپر زبر آ گئی موما تو اس میں مفعول بن گیا، اور میم کے نیچے زیر آئی مومی تو اس میں فعل بن گیا. پر تمہیں کیا پتا؟ تمہیں قرآن کی توضیح کا پتہ ہی نہیں. اسے سورہ فاتحہ سن لو، یہی پوچھ لو. آج میں نے ایک سوال کیا آپ سے، وہ میرا تو جواب نہیں دیتے، تم مجھ پر سوال کر رہے ہو. میں نے پوچھا کہ الحمد کے دال کے اوپر پیش کیوں آئی؟ یہی اپنے خدا سے پوچھ کے بتاؤ. یہ الحمد لفظ جو لکھا نا، الحمد دال کے اوپر پیش کیوں آئی؟ یہ پوچھ کے بتاؤ. یہ دونوں میری ویڈیو اس کو سناؤ، گدھے کے بچے کو، الو کے پٹے کو، حرام زادے کو. اتل بعد ذالک زنیم. گدھے کا بچہ وہ ہمیں مسلمانوں کو کہتا ہے. مجھے اس میں ہار نہیں ہے. جو مجھے گالی دے کوئی بات نہیں، جو تمام مسلمانوں کو گالی دے اس کو مجھے تکلیف ہے. نیک صالحین ہے، اس میں کیوں گالی نکالے جب نبی ہے ہی نہیں؟ حرام زادہ ہے، وہ کہتا ہے میں محمد کے فلٹر سے آیا ہوں، نئی اصطلاح. اور وہ تو اعتراف کرتا ہے کہ حرام زادہ ہوں، اور تم سب نے اعتبار کر لیا اس حرام زادے کے کہنے پہ. وہ تو محمد کے فلٹر سے ہے. پتہ نہیں کون کا محمد صاحب اس کے ماں کے پاس گیا تھا. یہ اپنی ماں سے پتا کرے نا. محمد کے فلٹر سے، محمد کا فلٹر اللہ تعالیٰ نے تو کہا خاتم النبیین. روحانیت کا فلٹر تو اللہ نے بند کر دیا ہے. تو جسمانی فلٹر بھی جو آل ہیں 4 اور اپنا بیٹے 4 بیٹیاں 8 ہیں. قاسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی ابو القاسم، قاسم کے باپ. یہ کنیت کو ہوئی، اللہ کی کنیت بتا رہا تھا. یہ عقل مند ہے تمہارا نبی. اللہ کی کنیت کہنا ویسے ہی کفر ہے، اس کو یہ عقل نہیں. ابو القاسم آقا علیہ السلام کے نام ہے، قاسم آپ کے بیٹے کا نام ہے، اس لیے اسی قاسم کے نام سے نبی علیہ السلام کی کنیت مشہور ہوئی ابو القاسم. طیب آپ کے بیٹے کا نام ہے، طاہر آپ کے بیٹے کا نام ہے، اور چوتھے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ سے ابراہیم. 4 آپ کے بیٹے، 4 آپ کی بیٹیاں. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. اب یہ اختلاف ہے تو شیعہ کا اختلاف، وہابیوں کے اختلاف لینا. اختلاف ہے تو لگا پھر اختلاف. کوئی کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی وہ پہلے سوتیلی بیٹیاں تھیں، کوئی کہتا ہے نہیں سکی بیٹیاں تھیں. ہیں تو بیٹیاں ہی نا، ہیں تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی.
کیا سوتیلی بیٹی کو بیٹی نہیں کہا جاتا؟ ہم اس کا قائل نہیں، ہم تو کہتے ہیں سکی ہیں، لیکن ہمیں ایک فرقہ کہتا ہے تو کہتا رہے۔ چاروں بیٹیاں نبی علیہ السلام کی ہیں، چاروں بیٹے آقا علیہ السلام کے ہیں۔ جو حدیث میں آگے بات، آگے اس میں اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں بھائی، یہ کون سا توحید کا اختلاف ہے، لیکن اس میں اختلاف نہیں۔ سب ہم مانتے ہیں کہ آقا علیہ السلام خاتم النبیین ہیں، اللہ نے انہیں خاتم النبیین، ملا محبوب آپ کے بعد اب کوئی بھی نبی نہیں، خاتمہ اس نے ختم کر دیا، یعنی اللہ نے بند کر دیا سلسلہ نبیین کا۔ اور تیرا پیر، تیرا یہ گدھے کا بچہ الوک پٹا حرام زادہ محمد کے فلٹر سے آنے والا یہ کہتا ہے نبی جین جو ہیں وہ آنے والے نبی ہیں، اور نبی جین اسم ہے، اور اس میں زمانہ نہیں پایا جاتا، یہ اس نے کتاب میں لکھ دیا ہے۔ جو اس نے کتاب بنائی ہے نا جہالت کا پلندہ اہل کتاب، اس میں لکھ دیا ہے، دیکھو جا کے۔ پھر سورہ فاتحہ کی یہی پوچھ کر آ جاؤ، تم پوچھ کر آ جاؤ کہ سورہ فاتحہ کی الحمدو دال کے اوپر پیش کیوں آیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کے نیچے زیر جو ہے بسم اللہ کی، اور آگے میم کے نیچے زیر کیوں آئی ہے؟ اور اسی کے اندر ہم کہتے ہیں اللہ کے نام سے شروع، یہ جو شروع لفظ ہے شروع، یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ یہاں تو نہیں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بس ساتھ نام اللہ کے، بسم اللہ، با کا معنی ساتھ، اسم میں نا اللہ، اب اسم میں نام، اللہ میں نا اللہ، ساتھ نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ ترجمہ ہے۔ یہ جو شروع کرتے ہیں ہم، یہ لفظ جو شروع کرتے ہیں ہم اللہ کے، یہ شروع لفظ جو ہے کس کا ترجمہ ہے؟ شروع ترجمہ، یہ لفظ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ جو شروع کرتا ہوں یہ کون سا لفظ ہے؟ یہ بھی پوچھ لو، تو بتا دے۔ اپنے آپ کو بڑا عالم کہلا رہا ہے، اپنا بڑا فاضل کہلا کے سوالات کر رہا ہے، سوالات وہ جو ہے نا سوالات کرنے والا اسے خود بھی کچھ علم ہو، جہل پہ تو غصہ آتا ہے۔ جو اپنے نبی کا لفظ بولے، یا تو اپنا یہ میں بیان کر چکا ہوں پہلے، انبیاء بھی، نبی یون بھی، نبی جین بھی، اور نبی کا ترجمہ بھی سارا میں بیان کر چکا ہوں پہلے بھی۔ اسی طرح تیرے طرح سوال کرنے والے آئے تھے، ان کو میں نے جواب دے دیا۔ وہ میری دوسری پہلی ابتدائی ویڈیوز دیکھ لیں، جو تقریباً نومبر دسمبر میں نے اپلوڈ کی ہیں، یوٹیوب پہ ڈالی ہیں، وہ چیک کرو، اس میں سب کچھ ہے۔ اب پھر وہی ابتدا سے، اب جی نبیون کا مفہوم کیا ہوگا؟ چند دنوں بعد کہے گا نبیون کسے کہتے ہیں، انبیاء کسے کہتے ہیں، نبی یون کسے کہتے ہیں، نبی جین کسے کہتے ہیں، یہ پھر تو شروع ہو جائے گا ابتدا سے۔ کچھ عقل کا علاج کراؤ، عقل کے ناخن لو، جہلوں کے پیچھے جہل نہ بنو۔ جہالت اسی کا نام ہے کہ بہت علم نہیں جاننا، اگلے سے سوال کر کے اس کو تنگ کرنا ہے۔ اور پہلے میں نے کہا پہلے قرآن پاک کو سمجھو تو صحیح، تم ہندو ہو تب بھی سمجھو، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کہہ کہ تم مسلمان ہو جا، تو وہابی ہے تو وہابی رہے، میں نہیں یہ کہوں گا کہ تم بریلوی ہو جا، تو شیعہ ہے تو شیعہ رہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم بریلوی ہو جا، تو دیوبندی ہے تو دیوبندی رہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تو سنی ہو بریلوی ہو جا، نہیں، قطعا نہیں۔ تیرا جو بھی مسلک ہے وہ اپنے پاس رکھ، تیرا جو بھی مذہب ہے وہ تو اپنے پاس رکھ، لیکن اس کے ساتھ علم کی گفتگو کر، علم کی۔ پہلے علم سیکھ، اور تجھے پتہ چلے کہ خاتمہ کیا لفظ ہے، تجھے پتہ لگے نبی یون، نبی جین، اپنا انبیاء، یہ لفظ کیا ہیں۔ جب تلفظ کا پتہ، جس تمہیں پتہ چلے کہ الحمد کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے کیا لفظ ہے جو پوشیدہ ہے، جس کا معنی میں کرتا ہوں یا آپ کرتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع،
یہ جو شروع لفظ لیتے ہیں ہم، یہ کون سا لفظ ہے؟ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب پورا ترجمہ میں نے کر دیا. اب جو ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں ابتدا کرتا ہوں، جس کا شعر بھی ہے، میرے انتہائی نگارش یہی ہے کہ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں. یہ اللہ کے نام سے جو ابتدا میں کر رہا ہوں، یہ کون سا لفظ ہے؟ بسم اللہ میں تو نہیں، یہ لکھا نہیں ہوا. وہ تو ہے 7 نام اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اب یہ علم سے پتہ چلے گا اور اساتذہ سے پتہ چلے گا. دوبارہ تلمیذ حاصل کرنی پڑے گی، ایک بچہ پڑھنا پڑے گا. بوڑھا تو کوئی بات نہیں، پھر بچہ بن جائے تب جا کے علم آئے گا، پھر اس کے بعد بحث کرنے کا مزہ ہے. ایسے مجھ سے کو پوچھتا ہے نا، تو میں تیرے نبی کو پہلے جواب دے چکا ہوں، اس کو منہ میں پھٹکارے بھی ڈال چکا ہوں، اس کے منہ پہ لعنتیں بھی ڈال چکا ہوں، اور اس کے الفاظ میں نے تجھے بھیجے ہیں. تو بھی گدھے کا بچہ نہ بن، وہ الفاظ اپنے نبی سے پہلے مجھے اس کا جواب لے کے دے، پھر مجھ سے سوال کرنا. اگلے سوالوں کا جواب میں دوں گا. اب آپ کے سوال کا جواب نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو اسی طرح جھاڑ پڑتی رہے گی. پہلے میرے سوالات جو میں نے 15 سوال یا 20 سوال آپ کو لکھ کر بھیجے، اپنا ویڈیو کے طور پہ آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ آپ نے اس سے پوچھنے ہیں کہ از کارو کیسے بنا، از جادو کیسے بنا، از تک بر تم کیسے بنا، از تک بر تم کیسے بنا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مریم یا بنی اسرائیل، قالا کے بعد تیرا نام کیسے آیا یہ پوچھنا ہے تم نے. قالا تو ماضی ہے، قالا تو سلف ہے. جب سلف ہے تو اس کا نام کیسے آ گیا؟ یہ تو موجودہ چبڑ بیٹھا ہے. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى، لما جا ماضی کا سیغہ ہے، جا وید مذکر غیب، قالا ماضی کا سیغہ ہے، وید مذکر غیب ماضی کا سیغہ ہے، سلف ہے. جا کے بعد یا قالا کے بعد کہتا ہے میرا نام لگا دو. یہ نام کیسے آیا یہ تم نے پوچھ کے بتانا ہے، یہ علم ہے. نبی یون کا مانا مفہوم بنایا، یہ علم نہیں ہے، وہ تجھے آ جائے گا، پڑھتے پڑھتے آ جائے گا. یہ علم ہے کہ کالا کے بعد تیرا نام کیسے لگائیں. کالا تو سلف ہے، کالا تو ماضی ہے. یہ بتا گدھے کے بچے نبی، ہمیں بتا. الو کو پٹھے حرام زادے نبی، ہمیں بتا. یہ نبی جو بنے اٹھے ہیں، جس طرح غلام احمد قادیانی میں حرام زادہ تھا، الو کا پٹھا تھا، گدھے کا بچہ تھا، اسی طرح یہ بھی ہے. قالا عیسیٰ میں بن گیا، عیسیٰ میں بن گیا. تو عیسیٰ رب تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پیدا نہیں ہوگا، زہر نہیں ہوگا، نزول ہوگا آسمان سے. وہ عیسیٰ بن مریم ابن مریم کا ہوگا. وہ حدیث پاک میں ہے. باقی جتنے بولتے ہیں یہ غلط بولتے ہیں، حرام زادے ہیں. کیا کہوں، کسی خنزیر کی اولاد ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ جیسے منہ چل پڑے نا خنزیر کا، پھر سیدھا بھاگتا ہے، اس سے جلدی مڑا بھی نہیں جاتا. یہ بھی اسی طرح اسی خنزیر کی اولاد ہے، سیدھے بھاگتے ہیں. کالا کے بعد اس کا نام آ نہیں سکتا. کالا ماضی ہے، سلف ہے. وہ سلف ہو گئے، وہ سلف ہو گئے. سلف والوں کس سے تمہارے ہیں؟ اس سے ہم کب بھاگتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ سلف کی مثالیں دے کر اللہ نے ہمیں بتایا، لیکن تجھے تو نہیں نا، تو تو نبی نہیں. اس سے پوچھ، ذوالفقار سے پوچھ، تو تو نبی نہیں، تو تو نبی نہیں. کالا کے بعد تیرا نام نہیں آ سکتا. یا کالا کو بدل یا جا کو بدل. جا بھی ماضی، سلف وہ بھی ماضی نبی علیہ السلام سے پہلے کی. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، کو زہر نہیں ہوگا. یہ مسیح موعود جو بڑے بیٹھے ہیں خنزیر کے بچے ہیں. یہ قادیانی بھی جھوٹ بولتے ہیں، مسیح موعود، کوئی مسیح موعود نہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ ماضی میں کر دیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. نزول وہ ہوتا ہے جو کہیں پہلے موجود ہو، وہ اترتا ہے، جمنا نہیں، قبر سے نکلنا نہیں. یہ تو جمع ہے. غلام احمد قادیانی یہ تو جمع ہے، پیدا ہوا ہے، مریم سے پیدا ہوا، اپنے آپ سے پیدا ہونا نہیں. پیور، اس نے بھی اعتراف کیا کہ یہ بھی پیور حرام زادہ، جس میں ذرا بھی شک نہیں.
اپنی کتابوں میں روحانی خزائن یا وغیرہ دیکھے، اللہ نے رجولیت کی کتنی چبڑے بولتے تھے، لیکن قادیانی پھر بھی نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنے میں سے آپ پیدا ہو گیا، یعنی پیور حرام زادہ جس میں ذرا بھی شک نہیں۔ اسی طرح احمد عیسیٰ بھی محمد کے فلٹر سے ہے، پیور حرام زادہ، پیور حرام زادہ۔ اگر نہیں میری بات کی تصدیق نہ ہو تو اپنی ماں سے پوچھ لے، وہ تو مر گیا نا قادیانی، غلام قادیانی، وہ تو جہنم میں گیا، لیکن اس کے ماننے والے بھی جہنم میں جانے کی تیاری خوب کر رہے ہیں۔ احمدی مسلم، یہ تو لفظ استعمال کرنا عدالت کے قانون کے خلاف ہے، سپریم کورٹ کے قانون کے خلاف ہے۔ یہ لفظ میں احمدی مسلم نہیں استعمال کر سکتے۔ کل کو تم بھی اٹھو گے تو ہم بھی مسلم ہیں، تم مسلمان بننے کی کوشش نہ کرو۔ جب مسلمان بننا ہے تو محمد کے غلام بنو۔ یہ پوچھ کے بتاؤ جو 3-4 سوال میں نے کیے ہیں کہ الحمد کے اوپر دال کیوں آئی، دال کے اوپر پیش کیوں آئی ہے، دال کے اوپر پیش کیوں آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس سے پہلے لفظ کون سے پوشیدہ ہیں جس کا معنی ہم کرتے ہیں؟ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ ہے حاضر، یہ ہے حاضر کا صیغہ۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں ابتدا کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ کے ساتھ تو نہیں ہے، نہیں ہے نا۔ اسی طرح نبیون، نبیین اور انبیاء کا مفہوم پہلے اور نبی کا ترجمہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو، اس دونوں ویڈیو میں نے بتا دیا ہے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ابھی نہیں سمجھ آئی تو پھر لعنت ہے تمہاری سوچ پہ۔ اور پہلے گرامر پڑھو، سوچ بچار کرو، اس پہ غور و فکر کرو۔ اندھوں کی طرح سوال کرتے ہو، سوال کرنے والا کوئی ہو میری طرح کہ یہ جو گرامر میں تو نے غلطی کی ہے۔ الحمد سے لے کر والناس تک پوری قرآن کی گرامر میں جانتا ہوں، اس میں کوئی غلطی پکڑ کے بتاؤ۔ اور تمہارے نبی کو پتہ نہیں، وہ اذکارو ہی پڑھے گا۔ اذکرو کو لفظ نا، اذکرو، اوپر اذکارو، لعنت ہے ایسے نبی پر، پیدا ہی نہ ہوتا۔ وہ تو خیر اب ہو بھی گیا ہے، اس نے تو اعتراف کر لیا ہے کہ وہ پکا حرام زادہ ہے۔ وہ تو محمد کے فلٹر سے ہے، ان کا کوئی پڑوسی محمد تھا نا، نام رکھ لیتے ہیں، محمد نام رکھ لیتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے نا، کیونکہ اللہ نے ان کا فلٹر تو روحانیت والا بند کر دیا، خاتم النبیین، وہ تو پیور پختہ بات ہو گئی۔ آپ جتنا کوئی مرضی زور لگا لے، جتنا مرضی زور لگا لے، نبی علیہ السلام کے بعد، خاتم النبیین کے بعد نبی نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ پتھر پر لیک ہے، پتھر پر لیک ہے، گل میری ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ پتھر پر لیک ہے، گل میری ٹھیک ہے۔ کوئی نبی ہو نہیں سکتا، جتنے ہوں گے جھوٹے ہوں گے، وہ حرام زادے ہوں گے، حرام زادے ہوں گے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے خود اعتراف کر دیا، یہ بھی اعتراف کرتا ہے، اس نے اعتراف کیا کہ میں مریم سے پیدا ہوں، یعنی پیور حرام زادہ ہوں، میرے ساتھ رب نے رجولیت فرمائی، یعنی مریم کے ساتھ رجولیت کی، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر، کفر نشود۔ اور یہ کہتا ہے کہ محمد کے فلٹر سے ہوں۔ دونوں اعتراف کر لیا ہے، دونوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ دونوں ہی حرام زادے ہیں۔ ان سے تو مسیلمہ کذاب بڑا سیانہ بندہ تھا، وہ بھی کذاب تھا، جھوٹا تھا، لیکن اس نے یہ تو نہیں کہا کہ میں محمد کے فلٹر سے ہوں، نہ، وہ بھی اس نے کہا کہ میں کہوں گا تو سب حرام زادہ کہیں گے مجھے۔ اسود انسی نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن ان دونوں نے دعویٰ کیا۔ ایک نے کہا کہ میں مریم بنا، میرے ساتھ اللہ نے رجولیت کر دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ جس چیز سے ہے ہی پاک، جس چیز سے ہے ہی پاک، وہ رجولیت کرے گا، تو مطلب رجولیت کس نے کی؟ کس نے کی؟ بندے نے۔ وہ کون تھا؟ یہ جانے غلام احمد قادیانی جانے، یا اس کا خاندان جانے، یا ان کے مریدین جانے، یا ان کے امتی جانے۔ جواب آئی تک وہ تڑپتے ہیں
پھر ٹٹی کھانے میں مر گیا، پیور حرام زادہ جس میں ذرا بھی شک نہیں۔ اسی طرح یہ کہتا ہے میں محمد کے فلٹر سے ہوں، محمد کے فلٹر سے ہوں، تو یہ بھی پیور حرام زادہ۔ دونوں کا اعتراف ایک ہی ہے، اعتراف ایک ہی ہے، لیکن اس کے تھوڑے لفظ بدل گئے۔ اس نے پیور کہہ دیا کہ میں مریم سے نکلا ہوں، تو بس دونوں کا لفظ ایک جیسے ہیں، یہ بھی حرام زادہ وہ بھی حرام زادہ، وہ بڑا حرام زادہ تھا، یہ اس کے ابھی چھوٹا سا حرام زادہ ہے، آہستہ آہستہ شاید بڑا ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو بڑا نہ ہی فرمائے، کیونکہ فتنہ پھیلاتی ہیں، فتنے لوگ ہیں۔ میری بات ذوالفقار صاحب آپ کو بہت سمجھ آ گئی ہے۔ میرا نام قاری امانت علی ہے، میں گورنمنٹ سے ریٹائر شدہ ہوں، میں مناظرے کے لیے گورنمنٹ سے اجازت لے کر آنے کے لیے تیار ہوں۔ تم اپنے نبی کو کہو کہ تیار ہو جائے، جہاں مجھے دعوت دے میں آنے کے لیے تیار، یا آؤ میرے سامنے، آؤ میرے سامنے۔ تو یہ نہیں بتا سکتا کہ الحمد کے اوپر دال کے اوپر پیش کیوں آئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ نہیں بتا سکتا کہ جو میں یہ لفظ ہم ترجمہ کرتے ہیں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، یہ شروع کا لفظ کون سا ہے؟ نہیں، یہ محمد کا تیسرا سوال یہ ہے کہ محمد کا فلٹر کہاں سے آ گیا؟ یہ فلٹر کس کا ترجمہ کرتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر تو فلٹر کوئی نہیں، تا سے خاتمہ لفظ، تا سے یعنی تے سے، توئے سے نہیں ہے۔ توئے سے بدلنے والا کون ہے؟ حرام زادہ۔ توئے سے اس لفظ کو بدلنے والا کون ہے؟ حرام زادہ۔ توئے سے اس لفظ کو بدلنے والا کون ہے؟ حرام زادہ۔ اور اس حرام زادے کو مالنے والا بھی حرام زادہ، اس حرام زادے کو مالنے والا بھی حرام زادہ۔ میری بات مکمل طور پہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں جو کہتا ہوں علم حاصل کرو، بس بجائے اس کے سوالات کرو کہ سوالات کرتے کرتے آپ خود تھک جاؤ۔ کسی سوال کا خود آپ سے